بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم نحمیر مترجم کا سبق نمبر، یوں تو اس اعتبار سے 6 نمبر ہے سبق، لیکن ہمارے چینل کے اعتبار سے آج لیسن نمبر 10 شروع ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ہیڈنگ ہے اس کی، تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام، یعنی کتنی پر وہ دلالت کرے گا۔ ایک اسم کتنے افراد پر دلالت کرے گا، دوسرا اسم کتنے افراد پر دلالت کرے گا، تیسرا اسم کتنے افراد پر دلالت کرے گا۔ اس اعتبار سے کہ ایک اسم کی دلالت کتنے افراد پر ہوگی، اس اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہے۔ فرماتے ہیں اس اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ اس اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں، یعنی ان اقسام کو بالترتیب واحد، تثنیہ اور جمع بھی کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں، واحد، مثنیٰ اور مجموع، یعنی واحد مثنیٰ کو تثنیہ اور مجموع کو جمع کہا جاتا ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع۔ اب سب کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے اجمالی ہو گیا ان کا 3 قسمیں، واحد، مثنیٰ اور مجموع۔ اب کہہ رہے ہیں نمبر 1 واحد کی تعریف، یہ کتنے پر دلالت کرتا ہے؟ واحد وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، اس سے ایک فرد سمجھ میں آئے، چاہے وہ کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، کوئی بھی ایک فرد سمجھ میں آتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ کلمہ واحد ہے۔ جیسے کہ رجل مانے ایک مرد، اسی طرح امرأۃ ایک عورت، کلب ایک کتا، جمل ایک اونٹ، فرس ایک گھوڑا۔ تو اب کہیں گے کہ یہ واحد ہے، اور رجل یہ واحد ہے، یہ اس سے ایک فرد پر دلالت ہو رہی ہے۔ تو یہ تعداد کے اعتبار سے پہلی قسم جو ہوئی وہ واحد ہوئی، وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے رجل۔ یہ رجل ایک مثال دی آپ کے سامنے، آپ کو ہم نے اور بھی مثالیں پیش کی۔ آپ یوں بھی جتنے بھی دنیا کے افراد ہیں ان کی سب کی ایک ایک مثال لاتے رہیں تو واحد میں بنتی چلی جائے گی۔ رجل، امرأۃ، کلب، جمل، فرس، قلم، اس طرح کی کتاب وغیرہ بہت ساری مثالیں آپ لا سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے مثنیٰ کی تعریف۔ مثنیٰ یعنی تثنیہ کی تعریف۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ مثنیٰ وہ اسم ہے جو 2 افراد پر دلالت کرے، 2 افراد پر دلالت کرے۔ تثنیہ جو ہے اہل کلام عرب کے اندر تثنیہ بولا جاتا ہے اسے جو 2 پر دلالت کرے۔ انگلش وغیرہ کے اندر تثنیہ نہیں ہوتا، صرف ایک واحد ہوتا ہے سنگولر، اور اس کے بعد ایک پلورل ہوتا ہے جمع۔ وہاں تثنیہ نہیں ہوتا، وہاں ڈائریکٹ ہوگا بک ہوگا اور پھر بکس ہو جائے گا۔ لیکن عربی کے اندر یہ خاصیت ہے، عربی کی جو فصاحت و بلاغت ہے، اور عربی اتنا معیار اوپر ہے اس کا کہ مزید اس کے اندر تثنیہ ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور دوسری زبانوں کو لیں اس کا ایک حرف کو بدل کر دوسرا کرنا چاہیں تو کہیں نہ کہیں مہمل معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں اردو میں ہی لے لیں روٹی، اب اس کا ہم الٹا کریں اوٹی تو یہ مہمل ہو گیا، کوئی اس کا لفظ معنی نہیں ہوتا۔ لیکن باہر عربی کی جو خاصیت ہے، ایک لفظ لیں اور اس کی مختلف 6 صورتیں بنا سکتے ہیں اور 6 معنی دار ہو جائیں گی۔ جیسے آپ لحمن ہے، اب لحمن کو لیں، حلمن یہ معنی دار ہوا، ملحن یہ معنی دار ہوا، حمل یہ معنی دار ہوا۔ اس طرح سے 6 صورتیں نکالیں، ہر ایک معنی دار ہوگی۔ تو اب مثنیٰ کی تعریف وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے، اس بنا پر کہ اس کے آخر میں الف ہو یا ہو اور ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہو، جیسے رجلان اور رجلین۔ یہ چیزیں مثالیں آپ کے یقیناً سمجھ میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ نے ہماری اگر خلاصۃ النو دیکھی ہو تو ہم نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ یہ جو رجلان اور رجلین جو مثالیں دی ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ حالت رفع کی مثال ہے تثنیہ کی، اور یہ حالت نصبی اور جری کی مثال ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تثنیہ بنانے کا جو ہم نے آسان طریقہ بتایا آپ کو کہ ایک واحد فرد لیں اور اس کے آخر میں جو تنوین ہے اس کو ہٹائیں اور آخر میں الف اور نون مکسور داخل کر دیں، تثنیہ بنتا چلا جائے گا۔ مان لیجیے آپ کے سامنے رجلن ہے، آپ کیا کر دیں، لام کے تنوین ہٹائیں، اس کے آخر میں الف بڑھائیں، اور الف جب ہوتا ہے تو ما قبل پہ فتح آتا ہی ہے، تو اب رجلا
اور نون مکسور ہو گیا رجلان. اسی طرح آپ کتاب لیں الف بڑھائیں اور تنوین ہٹائیں کتابان. اسی طرح جمل جمالان ہے، قلم قلمان ہے. اس طرح سے تسنیہ بنا سکتے ہیں. بے شمار آسان طریقہ تسنیہ بنانے کا ہے. وہ اسم جو دو افراد پر دلالت کرے اس بنا پر کہ اس کے آخر میں الف ہو یا ماقل مفتوح اور نون مکسور ہو. تو دیکھیں اس کے آخر میں الف ہے، یہاں پر واحد کے آخر میں الف بڑھایا. وہ اس میں جو دو افراد آخر میں بڑھانا ہے واحد کے، الف بڑھایا اور نون مکسور ہو گیا. ایک یہ مثال ہو گئی حالت رفیع میں تسنیہ گرا، حالت رفیع میں الف کے ساتھ ہوگا. یا ہو اور ماقال مفتوح ہو، جیسے کہ آپ دیکھیں آخر میں یا ہے یہاں پر نون سے پہلے اور ماقال مفتوح ہے اور نون مکسور ہے لاسٹ میں. تو یا ہے اور ماقال فتح ہے اور نون مکسور ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ الف جو ہے وہ فتح چاہتا ہے اپنے ماقابل، واو جو اپنے ماقابل ضمہ چاہتا ہے اور یا اپنے ماقابل کسرہ چاہتی ہے عام طور پر. یہ ہو گیا تسنیہ بنانے کا طریقہ بتا دیا. اور تسنیہ کو کہیں گے کہ وہ جس کے آخر میں الف ہو اور یا ماقال مفتوح نون مکسور ہو، اور یا جو جس کے آخر میں الف اور یا ماقال مفتوح اور نون مکسور ہو، یا دونوں مثالیں ہو گئیں. اب مجموع کی تعریف یعنی جمع کی تعریف. جمع وہ اسم جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے. وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ افراد پر کرے، یعنی ایک کے لیے تو واحد آئے گا، دو کے لیے تسنیہ آئے گا، اور عربی کے اندر جمع کے لیے کیا آئے گا؟ جمع پر دلالت کرنے کے لیے دو سے زیادہ افراد پر جمع کہا جائے گا. اب جمع کی کوئی حد نہیں، کتنے بھی زیادہ ہو جائے تو وہ جمع میں آتا چلا جائے گا. آگے اس کی مثالیں بیان کریں گے. وہ اسم جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے اس بنا پر کہ اس کے آخر میں لفظاً یا تقدیراً کوئی تبدیلی ہوئی ہو. یا تو ایسا ہوگا کہ لفظاً کوئی تبدیلی ہوگی واحد میں، چونکہ جو جمع بنایا جائے گا وہ واحد سے ہی بنا جائے گا. اب یہ ہوگا کہ لفظاً کوئی تبدیلی ہو جائے گی واحد میں، یا جو ہوگی واحد میں لفظاً تو نہیں ہوگی لیکن تقدیراً یعنی مقدر ہوگی. لفظاً تبدیلی کی مثال جیسے رجالن ہے، یہ جمع بنایا گیا اور جمع مکسر ہے، اور اس کی واحد جو ہے وہ رجلن ہے. تو رجلن میں تبدیلی کر کے رجال جمع مکسر بنایا گیا. آپ دیکھیں کہ رجلن میں پہلے واحد پر را پر فتح تھا، اب را پر کسرہ آ گیا. پہلے جیم پر ضمہ تھا، اب جیم پر فتح آ گیا. تو اس اعتبار سے لفظی تبدیلی ہو گئی. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بھی جمع ہے. اور مرد، اب بہت سارے مرد بھی ہو سکتے اس میں، اور 3 مرد بھی مراد لے سکتے ہیں. تقدیراً تبدیلی کی مثال یہ تو لفظاً تبدیلی ہو. تقدیراً تبدیلی کی مثال جیسے فلکن ہے. فلکن ہے کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے. اب ہم کیسے پہچانے کہ فلکن بھی جمع ہے یا فلکن؟ تو یہاں لفظاً تبدیلی تو نہیں ہے لیکن تقدیراً ہے، کیونکہ اس کا واحد بھی فلکن ہے اور جمع بھی فلکن ہے. اب پہچانیں گے طریقہ کیسے؟ جب ہمیں جمع ہوگا تو اس کو پہچانیں کیسے، جب واحد ہوگا تو کیسے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب فلکن کہا جائے گا، اس کا واحد بھی فلکن ہے قفلن کے وزن پر، اور اس کا جمع بھی فلکن ہے اسن کے وزن پر. اب یوں کہیں گے کہ جب ہم کہیں گے فلکن تو کہیں گے کہ یہ اسن کے وزن پر ہے، جمع ہو جائے گا. اور جب ہم کہیں گے فلکن تو ہم کہیں گے یہ کفلن کے وزن پر ہے. تو جب ہمیں واحد کہنا ہو تو اس کے ساتھ ہم کہنا ہوگا یہ کفلن کے وزن پر ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ واحد ہے فلکن. اور جب ہمیں کہنا ہوگا فلکن تو ہم کہیں گے یہ فلکن یہ اسن کے وزن پر ہے. جب اسن کے وزن پر ہوگا تو ہم کہیں گے یہ جمع ہے. تو گویا کہ وزن کے اعتبار سے فرق کریں گے. اس کے اندر اسن کے وزن پر جب لائیں گے تو وہ فلکن جمع ہوگا، اور قفل کے وزن پر لائیں گے تو وہ فلکن واحد ہوگا. اب یہاں سے آپ کے سامنے واحد کی بنا کے اعتبار سے جمع کی اقسام بیان کر رہے ہیں. واحد کی بنا کے اعتبار سے واحد کی بنا سلامت ہے یا سلامت نہیں ہے، یعنی واحد کا وزن، واحد کی بناوٹ سلامت رہتی ہے یا نہیں رہتی. اس اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع تکسیر، جمع تصحیح. یعنی تکسیر کسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع، اور جمع تصحیح صحیح سے بنا ہے تو اس کو کہیں گے سالم جمع. اس کو لفظی لفظ یاد رکھ لیں تو اس طرح آپ کو آسانی ہوگی. تکسیر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع، ایسی جمع جو واحد کو توڑ کر کے بنائی گئی اس کو ہم جمع تکسیر کہیں گے. اور تصحیح اس کو کہیں گے جس میں واحد کا وزن سلامت کر کے پھر جمع بنائی گئی، اسے ہم جمع تصحیح کہیں گے. نمبر 1 ہے جمع تکسیر کی تعریف. وہ جمع جس میں واحد کا بنا یعنی وزن سلامت نہ رہے، جیسے رجال مساجد.
رجالن یہ رجلن کی جمع ہے اور رجلن بالکل اس میں ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ رجال یہ جمع تکثیر ہے۔ اسی طرح مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، مسجد کی جمع ہے، یہاں پر بھی وزن ٹوٹ گیا، تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ مساجد بھی یہ جمع تکثیر ہے۔ اب آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو یوں پہچان لیں کہ یہاں پر بالکل جو پہلا پورا کلمہ تھا جو واحد کا، وہ اگر سلامت رہ جاتا ہے تو سالم ہوگا، اور اگر نہیں سلامت رہتا ہے تو جمع تکثیر ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں کہ شروع میں ہی یہاں پر تبدیلی ہو گئی، رجلن میں را پہ زبر تھا یا کسرہ آ گیا، تو یہ کہیں گے کہ جمع مکسر ہو گیا۔ یہاں پر مساجد پہلے مسجد تھا، مسجد یہ پورا واحد تھا، اس واحد کے اندر کہیں پر بھی میم سین جیم دال تھا، الف نہیں تھا، لیکن جب ہم نے مساجد بنایا تو درمیان میں الف آ گیا، اور پورا مساجد تو رہا لیکن درمیان میں الف آ گیا، تو اس اعتبار سے ٹوٹ گیا وزن، تو یہ جمع تکثیر ہو گیا۔ تنبیہ، خیال رہے کہ ثلاثی اسماء سے جمع تکثیر کے اوزان سماعی ہے۔ ثلاثی اسماء سے جمع تکثیر کے جو اوزان ہیں وہ سماعی ہیں، یعنی سنے گئے اہل عرب سے، اسی طور پر ہمیں جمع بنانی ہے، ہمیں اپنے آپ کو دخل قیاس نہیں کرنا اس میں۔ تو قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، قیاس کو ثلاثی جو ہے وہ ہمارے اہل عرب سے جو سنے گئے اسی طور پر جمع لانا ہے، قیاس سے نہیں بنا سکتے، قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ البتہ رباعی اور خماسی، البتہ رباعی یعنی چار جو ہوگا، چار حرفی جو ہوگا، اور اسی طرح خماسی 5 حرفی اسما سے جمع تکثیر قیاس کے مطابق فعاللو کے وزن پر آتی ہے، فعاللو کے وزن پر آتی ہے، فعاللو کے وزن پر آتی ہے۔ جیسے جعفرن یہ 4 حرفی ہے، اب اس کی جب جمع بنا یعنی واحد ہے، 4 حرفی ہے، اس کی جب ہم جمع بنائیں گے جعافرو بنے گی، جعافرو فعاللو کے وزن پر، تو یہ رباعی ہو گیا۔ اور جہمرشن سے جہامرو یہ بحذف حرف خامس، 5ویں حرف کو حذف کر دیا گیا، یہاں پر جہامرو یعنی شین کو حذف کر دیا گیا اور جہامرو بنائے فعاللو کے وزن پر۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ حرف کو حذف کر کے بنائی جائے گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ فعاللو کے وزن پر آئے گی لیکن الف بڑھا کر کے آ جائے گی۔ تو یہ ہوا، یعنی ثلاثی میں تو قیاس کو کوئی دخل نہیں، البتہ رباعی اور خماسی اسماء سے جمع تکثیر قیاس کے مطابق فعاللو کے وزن پر آتی ہے۔ نمبر 2 ہے جمع تصحیح۔ جمع تصحیح کی تعریف کیا ہے؟ وہ جمع جس میں واحد کی بنا سلامت رہے، واحد کی بنا سلامت رہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جمع مذکر، دوسری جمع مؤنث۔ ایسا ہوگا کہ جو ہمارا وزن واحد کا سلامت ہے تو واحد یا تو وہ مذکر واحد سے بن کے آئی ہوگی یا مؤنث واحد سے بن کر کے آئی ہوگی۔ اب مذکر اگر واحد سلامت رہتا ہے جمع میں تو وہ جمع مذکر سالم کہلائے گا، اور مؤنث کا واحد سلامت رہتا ہے تو ہم کہیں گے جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مذکر کی تعریف، جمع مذکر وہ جمع جس کے آخر میں الف، اور جمع مذکر کی تعریف وہ جمع جس کے آخر میں واو ہو اور ما قبل مضموم ہو اور نون مفتوح ہو۔ وہ جمع جب جمع بنائیں گے وہ جس کے آخر میں واو ہو اور ما قبل مضموم ہو اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمونا، یا ہو اور ما قبل مکسور ہو اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمینا۔ یہ مسلمونا حالت رفع کی مثال ہے اور مسلمین یہ حالت نصبی اور جری کی مثال ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا پہلا واحد تھا مسلمون، اس کے آخر میں تا نہیں تھی واحد میں، مسلمون۔ اب یہاں دیکھیں مسلمون جب بنا تو یہاں پر مسلم اب بھی پورا برقرار ہے، اتنا پورا ہمارا مسلم یہاں پر پورا برقرار ہے، لاسٹ میں صرف ہم نے واو بڑھایا ہے اور نون مفتوح بڑھایا ہے، اور واو کے ماقبل مضموم ہے۔ تو اب اس کو کہیں گے کہ یہاں واحد کا وزن پورا سلامت ہے، مسلم اب بھی واقعی ہے جو مسلم واحد میں برقرار تھا، تو اس اعتبار سے یہ جمع سالم ہوا اور مذکر ہے۔ اسی طرح مسلمینہ بھی یہی ہو جائے گی کہ یہاں پر مسلم پورا واقعی ہے، آخر میں یا بڑھائی ہے اور نون مکسور ہے، یا ہے اور ما قبل میم پہ کسرہ ہے اور لاسٹ میں نون مفتوح ہے۔ تو اب حاصل کلام نکل کے آیا کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہ جائے اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ اب جمع سالم مذکر کی تعریف ہو گئی۔ جمع مؤنث کی تعریف وہ جمع جس کے آخر میں الف ہو اور تا کا اضافہ ہو، وہ ہو جس میں الف ہو اور تا کا اضافہ ہو، جیسے مسلماتن، مسلماتن، یہاں الف آخر میں اور تا ہے، الف ہے آخر میں اور تا ہے۔ اب اس کی جو قسمیں ہوتی ہیں
اس اعتبار سے کہ آخر میں تا ہے، الف ہے اور تا ہے. تو یہاں دیکھیں واحد یہاں بھی سلامت ہے کہ واحد کس کا؟ مسلمتن تھا. تو یہاں پر بھی مسلمتن تھا اور آخر میں کیا کرا ہم نے؟ الف بڑھا دیا اور تا کا اضافہ کر دیا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر بھی واحد سلامت ہے اور جمع مذکر سالم میں بھی ہے. تو جمع کی دو قسمیں آئیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. یہ تو وہ ہوا. اب آگے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں معنی کے اعتبار سے جمع کی اقسام. یہ تو ہوئی اس اعتبار سے کہ یعنی واحد کی بنا کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں تھیں. اب یہ ہوگی معنی کے اعتبار سے، یعنی کون سی جمع کتنے افراد پر دلالت کرے گی اور کون سی جمع کتنے افراد پر دلالت کرے گی. اس اعتبار سے جمع کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت. یعنی اس سے پہلے جو لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں بیان کی گئی، جمع تکسیر اور جمع تسمیہ. اب معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت کے جو ہوتے ہیں وہ 6 صیغے، جمع قلت کے آپ کے سامنے بیان کریں گے، وہ 6 صیغے ہیں. جمع قلت کی تعریف: وہ جمع جس کا اطلاق 10 سے کم افراد پر ہوتا ہے. وہ جمع جس کا اطلاق 10 سے کم افراد پر ہوتا ہے. اس کے 4 اوزان تو یہ ہیں اور 2 الگ ہیں. تو 4 اوزان عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس کے 4 اوزان بیان کر رہے ہیں اور پھر 2 الگ سے ہیں. تو اس اعتبار سے 6 ہو جائیں گے. تو اس کے کیا ہیں؟ 6 صیغے ہو جائیں گے. لیکن پہلے 4 سن لیجیے. اس کے 4 اوزان نمبر 1 افعل. پہلا وزن ہے افعل، جیسے اکلبن. اکلبن یہ کلبن کی جمع اکلبن، افعل 6. لیکن اس میں سے افعل جیسے اکلبن، کلبن کی جمع، یہ ہوگا پہلا وزن. دوسرا افعال جیسے اقوال، قول کی جمع اقوال. اسی طرح تیسرا افعیلۃ جیسے اعوینۃ، اعوینۃ مددگار، یہ بھی جمع ہو گئی. نمبر 4 ہے فعیلۃ جیسے غلمۃ، غلمۃ. اب یہاں پر دیکھیں اعوینۃ یہ آوان کی جمع ہے، آوان کی جمع ہے، اور فعیلۃ یہ غلمۃ کی جمع ہے، یعنی غلام کی جمع ہے، غلام کی جمع ہے غلمۃ. تو یہ 6 صیغے، 4 صیغے تو یہی ہوئے. یاد رہے کہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم الف لام کے بغیر ہوں تو وہ بھی جمع قلت میں شمار ہوں گے. تو یہ جو جمع قلت ہے اس کا اطلاق 10 سے کم افراد پر ہوتا ہے. 10 سے کم افراد کے لیے بولنا ہو تو ہمیں جمع قلت کو بیان کرنا ہوگا، اور اس کے لیے 4 صیغے تو یہ مشہور ہے. 2 صیغے یہ ہیں کہ جبکہ جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم جب بغیر الف لام کے ہو تو ان کو بھی اس میں استعمال کریں گے، جیسے مسلمون اور مسلمات. تو اس اعتبار سے اگر ان پر الف لام داخل ہو جائے تو یہ جمع کثرت میں آ جائیں گے، اور تو جمع کثرت جمع قلت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگر ان پر الف لام داخل ہو جائے تو پھر یہ خاص نہیں رہیں گے اس کے لیے. تو آپ یہ کریں گے کہ جمع قلت کے جو اذان ہیں وہ 6 ہیں، وہ کم ہیں تو ان کو یاد رکھ لیں گے. اب ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ دیکھتے جائیں آپ جمع کثرت میں ہوں گے. طریقہ یہی بیان کیا جاتا ہے آسان یاد کرنے کے لیے کہ جمع قلت کے اوزان یاد کر لیے جائیں. جمع کثرت کے بے شمار ہیں وہ تو یاد نہیں کر سکتے، 4 یا 6 یاد کر لیں. ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ جمع کثرت میں ہو جائیں گے. نمبر 2 ہے جمع کثرت کی تعریف: وہ جمع جس کا اطلاق 10 یا اس سے زیادہ افراد پر ہوتا ہو. 10 تک تو جو ہوتا ہے 10 سے کم افراد پر جمع قلت کا ہوتا ہے، 10 یا 10 سے زیادہ پر افراد جمع کثرت کا ہوتا ہے. جمع قلت کے علاوہ باقی تمام اوزان جمع کثرت کے ہیں. جمع کثرت کے چونکہ اوزان بہت زیادہ ہے اس لیے بیان نہیں کیا ہم، چونکہ اس میں سے مختصراً آپ کے سامنے کچھ بیان کر دیتے ہیں. مثلا مشہور اوزان جیسے فعال ہے، جیسے عباد ہو گیا. نمبر 2 فعلاء جیسے علماء. نمبر 3 افعیلاء جیسے انبیاء. نمبر 4 فعل جیسے رسل. نمبر 5 فعول جیسے نجوم. نمبر 6 فعال جیسے خدام. نمبر 7 فعلا جیسے مرضا. نمبر 8 جیسے فعالت جیسے طلبۃ. نمبر 9 فعال جیسے فراق. نمبر 10 فعلان جیسے غلمان. یہ 10 اوزان آپ کے سامنے بیان کیے، ان کو یاد رکھ لیں. اگر یاد رکھنا جمع کثرت کے تو اس سے بھی مدد ملے گی آپ کو. تو آپ اصل طور پر جمع قلت کے اوزان یاد رکھ لیں. اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ہم نے تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام بیان کی. پہلے واحد تثنیہ جمع بنی جو لفظ کے اعتبار سے تھی،
پھر واحد کی بنا کے اعتبار سے دو بنی، ایک جمع تکسیر، پھر جمع مذکر کی دو قسم بنی، جمع مذکر سالم، جمع تصحیح کی دو قسم بنی، جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم، پھر معنی کے اعتبار سے دو قسم بنی، جمع قلت جمع کثرت۔ تو اسی اعتبار سے آج کا جو ہمارا سبق تھا نحو میر مترجم کا درس نمبر 10، آج کا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل تی گلنیز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔